صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وروح الارواح و غذائها وعلى آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ آج حتمی اور یقینی طور پر جمعۃ الوداع ہے، یعنی ماہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے۔ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ اس سال ماہ رمضان المبارک میں 5 جمعے ہم نے ماہ رمضان المبارک کے دیکھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے ممکن ہوا اور اب ہمارے درمیان سے رخصت ہونے والا ہے۔ اور ہر سال یوں ہی رمضان آتا ہے اور ایک صدا بلند ہوتی ہے، چاند نظر آیا، اور پھر لوگ اپنے اپنے اعمال کا قبلہ درست کرتے ہیں، بے نمازی نمازی بن جاتے، روزہ رکھتے ہیں۔ جنہوں نے سال بھر قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی وہ بھی قرآن مجید کی تلاوت کا خوب اہتمام کرتے ہیں، نیکیاں سمیٹنے کی کما حق ہو کوشش کرتے ہیں، اور یہ خوش بخت لوگوں کی نشانی ہے۔ یوں ہی اعمال کرتے کرتے اچانک ہی پھر صدا بلند ہوتی ہے کہ اب عید کا چاند نظر آنے والا ہے۔ پھر عید کا چاند بھی نظر آتا اور لوگ پھر یوں ہی اپنی معمولات زندگی میں لگ جاتے، اور پھر یوں ہی ان کے اعمال آہستہ آہستہ پراگندہ ہو جاتے۔ وہ رمضان جس نے ہمارے ظاہر اور باطن کو صاف کیا تھا، پھر آہستہ آہستہ ہم انہی گناہوں میں، انہی آلائشوں میں پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ ہر سال ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے، اور یہ اللہ کی توفیق سے ہے کہ اللہ ایک سال ماہ رمضان المبارک ہمیں دیتا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی بھی اچھی کر لیں اور آخرت بھی اچھی کر لیں، تاکہ ہم اپنے آئلی زندگی میں معمولات کے پابند ہو جائیں، وقت کے پابند ہو جائیں۔ ماہ رمضان المبارک میں جہاں اور ہمیں چیزیں میسر آتی ہیں، وہیں یہ چیز بھی ہمارے لیے خاص طور پر میسر آتی ہے کہ ہر شخص وقت کا پابند ہو جاتا ہے۔ اس نے کھانا کب ہے، اس نے پینا کب ہے، اس نے آرام کب کرنا ہے، سارا وقت اس کے لیے 1 مہینے کے لیے مختص ہو جاتا ہے، متعین ہو جاتا ہے، اور ایسا متعین ہوتا ہے کہ پھر وہ پورے مہینے اس وقت سے آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ تو اس مہینے میں جو لوگ نمازیں نہیں پڑھتے وہ نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں، جو روزہ نہیں رکھتے تھے وہ روزے دار ہو جاتے، جو قرآن نہیں پڑھتے تھے اب قرآن کے قاری ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس مہینے میں بہت سے ایسے ناخلف، نامراد اور غافل لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی، جنہوں نے اپنے شب و روز ایسے ہی گزارے جیسے وہ باقی 11 مہینے گزارتے رہے۔ انہوں نے ماہ رمضان کے چاند کا وہ خیر مقدم نہیں کیا جو اس کا حق تھا۔ وہ جان بوجھ کر بغیر کسی عذر شرعی کے روزہ نہ رکھنے والے ہوئے، جان بوجھ کر بغیر کسی عذر شرعی کے نمازوں کی قضا کرتے رہے، نہ قرآن کی تلاوت کا کما حق و اہتمام رکھا، نہ روزوں کا رکھا، نہ تراویح کی نماز کا اہتمام رکھا۔ تو اس دور میں ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ تو اب یہ ماہ مبارک تو چلا گیا، اب جانے ہی والا ہے، تو جنہوں نے عمل کیا ان کے لیے بھی، اور جنہوں نے عمل نہیں کیا ان کے لیے بھی یہ مہینہ گویا جاتے ہوئے یہ پیغام دیتا ہے کہ ہر ایک اپنے اعمال پر غور کر لے کہ
کس نے اس مہینے میں کیا کھویا اور کیا پایا۔ جس نے عمل کیا وہ یہ غور کرے کہ وہ اس سے زیادہ عمل کر سکتا تھا، اس نے کیوں نہ کیا۔ اور جو اس مہینے میں غافل رہا وہ اپنے اعمال پر غور کرے کہ وہ غافل کیوں رہا۔ اور اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں جانے کے بعد ہر شخص کو حسرت ہوگی۔ جو عبادت کرنے والا تھا جب وہ اپنے انعامات دیکھے گا تو اسے حسرت ہوگی کہ کاش میں ان اعمال سے بڑھ کر عمل کرتا تو ابھی جو مجھے درجہ ملا اس سے بڑھ کے درجہ ملتا۔ اور جو عمل نہیں کرنے والا اسے حسرت ہوگی جب وہ عمل کرنے والوں کی جزا دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ اے کاش میں عمل کرنے والا ہوتا، میں اچھے اعمال کرنے والا ہوتا تو آج میری یہ جگہ نہیں بلکہ میری وہ جگہ ہوتی۔ تو حسرت ہر ایک کے لیے ہی لازم ہے۔ جس نے ماہ رمضان میں عمل خیر کیا وہ قابل صد داد و تحسین ہے، لیکن وہ غور کریں کہ وہ جو کر گئے اس سے اچھا کر سکتے تھے یا نہیں۔ اگر وہ اس سے اچھا کر سکتے تھے تو پھر وہ اپنے آپ سے سوال کریں کہ انہوں نے اس سے بہتر کیوں نہ کیا، اور پھر اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ آئندہ سال جب یہ ماہ مبارک، جب یہ مہمان آئے گا تو اس سال میں نے جو عمل کیا اس سے بڑھ کر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور جس نے اس مہینے میں عمل نہ کیا، جس نے اس مہینے کو عام مہینوں کی طرح ہی جانا، جس کے نامہ اعمال میں اس مہینے کے اعتبار سے نہ روزہ رہا، نہ نماز رہی، نہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام رہا، نہ تراویح کی نماز پڑھتا رہا، تو وہ یہ غور کرے کہ وہ یہ سارے اعمال کیوں نہ کر پایا، اور لوگ کرتے رہے، آخر اس میں کون سی کمی رہ گئی کہ وہ ان اعمال کی ہدایت سے دور کر دیا گیا، اسے یہ توفیق نہ ملی۔ وہ یہ غور کرے۔ غور کرنا ہی انسان کو اصلاح کی جانب لے جانے کا پہلا زینہ ہے۔ جو غور کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے، اور جو غور نہیں کرتا وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ خود قرآن مجید کی سورہ حشر کی آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا۔ واتقوا اللہ، پھر اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تم جو عمل کرتے ہو اس سے خبردار ہے۔ تو علماء نے فرمایا اس ایک آیت میں اللہ نے واتقوا اللہ 2 مرتبہ استعمال فرمایا۔ واتقوا اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے ڈرو، تو فرمایا 2 بار استعمال کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جو عمل تم پیچھے کر چکے ہو اس پر غور کرو، اگر اس میں کوئی نقص اور کوتاہی ہے تو اللہ سے ڈرو اور اللہ سے وعدہ کرو کہ آئندہ وہ عمل نہ کیا جائے گا، آئندہ وہ یہ عمل کرے گا تو کوتاہی نہیں کرے گا۔ اور دوسری بار جب واتقوا اللہ کہا تو فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو غور کرے اور آئندہ جو کام کرنے والا ہے اس کام کے حوالے سے اللہ سے ڈرے۔ اس لیے کہ انسان تو 2 ہی حال میں ہوتا ہے نا، یا تو وہ اس کے اعمال ماضی کا حصہ بن چکے ہوتے ہیں یا وہ مستقبل کا حصہ بننے والے ہوتے ہیں، باقی رہا حال تو وہ حال تو موجود ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں ہر شخص کو مخاطب کیا، ایمان والوں کو، اور فرمایا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ غور کرے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ تو یہ جو غور ہے نا، اسی غور کو محاسبہ نفس بھی کہتے ہیں، اسی غور کو مراقبہ بھی کہتے ہیں،
کہ ہر شخص یہ غور کرے، یہ 5 ہفتے ہمارے پاس آئے، یہ 30 دن ہمیں ملے، ان 30 دنوں میں ہم نے کون سا خاص عمل کیا؟ جو عمل کرنے والے، جنہوں نے 30 دنوں کا روزہ رکھا، جنہوں نے 30 دنوں کی نماز تراویح ادا کی، جنہوں نے قرآن مجید کا اہتمام رکھا، وہ غور کرے کہ کیا وہ اس سے بہتر کر سکتا تھا؟ اگر اس کے دل میں آئے کہ ہاں وہ اس سے بہتر کر سکتا تھا، کہیں کچھ کوتاہی ہوئی ہے، تو پھر اپنے رب سے معافی مانگے اور اپنے رب سے آئندہ کے لیے وعدہ کرے کہ جب یہ مہینہ آئے گا تو اس سال جو مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آئندہ سال وہ کوتاہی نہ ہو۔ اور جو روزہ نہ رکھ سکا، جس نے شامت اعمال کی وجہ سے روزے قضا کیے، نمازیں قضا کی، قرآن کا اہتمام نہ رکھا، وہ یہ غور کرے کہ آخر اور لوگ یہ سارے اعمال کر پائے، وہ کیوں نہ کر پایا؟ اس میں ایسی کیا کمی رہی؟ اس لیے کہ انسان جب دنیا کے لیے یا آخرت کے لیے ہی غور و فکر کرتا ہے، تبھی وہ نتیجے تک پہنچتا ہے، تبھی وہ کامیابی تک پہنچتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، کوئی شخص کسی بھی جگہ کام کرنے والا ہے، اسے ایک ذمہ داری دی گئی کہ آپ نے یہ ذمہ داری ادا کرنی ہے، اور وہ صحیح طور پر وہ کام نہ کر پائے، وہ خود شرمندہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بڑے بھی اس سے کہتے ہیں کہ دیکھو اور لوگ تو یہ کر پاتے ہیں، تم کیوں نہیں کر پاتے؟ تم غور کرو کس جگہ تم خرابی کر رہے ہو، غور کرو کس جگہ تم غلطی کر رہے ہو۔ پھر وہ غور کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ اس غلطی تک پہنچ جاتا، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ جو کام پہلے اس سے صحیح طور پر ہو نہیں پا رہا تھا، اب وہ اس کام میں ماہر ہو جاتا ہے، اوروں کو سکھانے والا ہو جاتا ہے۔ تو عمل کا سلسلہ بعد میں ہوتا ہے، پہلے غور و فکر کا زینہ ہے، پہلے غور و فکر کا سلسلہ ہے۔ جب تک انسان غور و فکر نہ کرے، وہ نہ دنیاوی اعتبار سے ترقی کے منازل طے کر سکتا ہے، اور نہ ہی اخروی اعتبار سے ترقی کے منازل طے کر سکتا ہے۔ فرمایا گیا کہ عمل سے بڑھ کر غور و فکر ہے، اور فرمایا اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب غور و فکر ہو تو یہ غور و فکر ہی انسان کو عمل کی جانب دھکیلتا ہے۔ پہلے آپ نیت کرتے ہیں نا، پھر نماز پڑھتے ہیں نا، تو یہ نیت نماز آپ کو نماز کی جانب دھکیلتی ہے کہ اب تم نے نیت کر لی، اب تم نماز پڑھو۔ تو غور و فکر پہلے ہے، عمل بعد میں ہے۔ اور امام رازی رحمہ اللہ نے یہاں بہت خوبصورت بات کی، فرمایا غور و فکر کا درجہ، غور و فکر کا مرتبہ عمل سے بڑھ کے اس وجہ سے ہے کہ عمل کا تعلق جسم سے ہے، اور غور و فکر کا تعلق دل سے ہے، اور دل کے ارادے اللہ کو زیادہ محبوب ہیں اعمال سے۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور فرمایا کہ نیت المؤمنی خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بڑھ کر ہے۔ تو کیوں بڑھ کر ہے؟ حالانکہ عمل میں وقت زیادہ ہے، محنت زیادہ ہے، نیت میں نہ وقت ہے نہ محنت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ نیت کا تعلق دل سے ہوتا ہے، عمل کا تعلق جوارے سے ہوتا ہے، جسم کے اعضاء سے ہیں، اور دل چونکہ اللہ کی نورانیت کا، اللہ کے نور کا مرکز ہے، اس وجہ سے دلی واردات اللہ کو اعمال سے زیادہ پسند ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ خواب و عمل دنیاوی ہو یا دینی ہو، جب تک انسان سوچے نہیں عمل کی جانب قدم نہیں اٹھا سکتا۔ جب سوچے گا، یہ سوچ ہی اس کے قدم کو آگے لے جائے گی۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے، آپ نے فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فکر
فکرتو ساعتن خیر من عبادتی ستین سنتن او کما قال، فرمائے ایک لمحہ کے لیے غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے افضل ہے، بہتر ہے، ایک لمحہ کے لیے غور و فکر کرنا۔ وعن انس، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تفکروا ساعت خیر من قیام لیلہ، فرمائے ایک لمحہ کے لیے غور و فکر کرنا رات بھر نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ تو یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے، جب انسان غور و فکر کرے تبھی وہ اپنے اعمال کو مزین کر پائے گا، جب انسان غور و فکر کرے تبھی وہ اپنی اصلاح کر پائے گا، جب غور و فکر کرے تبھی وہ اپنی اصلاح لے پائے گا، اور جب غور و فکر نہ کرے یوں ہی لا ابالی کی زندگی گزارے تو ابھی جو برا حال ہے اس سے بڑھ کے برا حال ہو جائے گا۔ جب ہی آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے، فرمایا اس وقت 7 انسان اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ان 7 کی گنتی کی اور آخر میں آپ نے فرمایا، اور آخری وہ شخص وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ او کما قال، فرمایا کہ وہ شخص جو تنہائی میں اپنی کوتاہیاں یاد کرے اور اللہ کی نعمتیں یاد کرے اور اپنی کوتاہی یاد کر کے روئے، اس وقت جب اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ اس شخص کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ کیوں ہے یہ ساری نعمتیں؟ اس لیے کہ جب وہ سوچے گا تبھی اپنی اصلاح کر پائے گا، جب سوچے گا نہیں تو اصلاح نہیں کر پائے گا۔ اس حدیث میں، اور پھر جامع ترمذی کے ایک حدیث ہے جسے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے روایت کی، فرماتے ہیں قلت من نجات یا رسول اللہ، ایک دن میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ دنیا اور آخرت کی نجات کس میں ہے؟ تو آپ نے 3 کام بتائے، فرمایا کف علیک لسانک، سب سے پہلا کام اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، حد سے زیادہ آگے بڑھنے نہ دو، اس میں نجات ہے۔ اور دوسرا کام فرمائے ولیسعک بیتک، اور دوسرا عمل یہ ہے کہ غیر ضروری اپنے گھر سے باہر نہ نکلو، زیادہ وقت اپنے گھر میں گزارو۔ اور فرمایا تیسرا وابکی علی خطیئتک، تنہائی میں اپنی خطائیں یاد کرو، کوتاہیاں یاد کرو اور رویا کرو۔ فرمایا جو شخص یہ 3 کام کرنے والا ہوگا انشاءاللہ دنیا و آخرت میں وہ برائیوں سے اور اللہ کے عذاب سے نجات پانے والا ہوگا۔ تو یہ سارے اعمال، یہ ساری احادیث ہمیں اسی جانب برانگیختہ کرتی ہیں کہ پہلے سوچے، یہ مہینہ اب ختم ہو گیا، اب پھر معمول کی زندگی آئے گی۔ جس نے اس مہینے میں نیک اعمال کیے وہ یہ سوچے کہ وہ زیادہ کر سکتا تھا، کیوں نہ کر پایا، اور جو غفلت میں رہا وہ یہ غور کرے کہ وہ کیوں نہ کر سکا، کون سی ایسی خرابی آ گئی اس میں، ایسا کون سا عمل ہو گیا، اس سے ایسی کیا خطا ہوئی کہ وہ نمازوں کی ہدایت سے محروم رہا، روزوں کی رغبت سے محروم رہا، قرآن کی ہدایت سے محروم رہا، ساری دنیا مسجدوں میں آتی رہی اور وہ بازاروں میں پھرتا رہا، آخر ایسی کون سی خطا اس سے ہوئی؟ جب وہ غور و فکر کرے گا تو نتیجے پر پہنچے گا، اور اگر غور و فکر نہ کرے تو پھر قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے فرمایا جو غور و فکر نہیں کرتے، فرمایا یأکلون کما تأکل الانعام، وہ ایسی زندگی گزارتے ہیں جیسے جانور زندگی گزارتے ہیں۔ غور و فکر تو انسان کا سرمایہ حیات ہے، جو انسان غور و فکر نہیں کرتا وہ کبھی بھی اصلاح نہیں پا سکتا۔
تو اپنی اصلاح کے لیے غور و فکر ضروری ہے۔ کیسے غور و فکر کرتے ہیں؟ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ یہ خراسان کے بزرگ ہیں، کہتے ہیں کہ بیت اللہ گئے حج کے موسم میں، حج کیا، طواف خانہ کعبہ کیا، وہاں سے کرنے کے بعد مدینہ طیبہ آئے، روضہ رسول کی زیارت کی، اور وہاں سے پھر ارادہ ہوا کہ دونوں حرم تو دیکھ لیے، اسلام کا ایک تیسرا حرم بھی ہے نا، مسجد اقصی، بیت المقدس، تو دل میں ارادہ ہوا کہ اب وہاں کی زیارت کرنی چاہیے۔ تو وہیں سے مسجد اقصی دمشق کی طرف رخت سفر باندھا اور وہاں سے چلے۔ مہینوں کی مسافت طے کرنے کے بعد مسجد اقصی پہنچے، وہاں رہتے رہے۔ ظاہر ہے کہ وہاں قدم قدم پر انبیاء کرام کی نشانی انبیاء کرام کے تبرکات موجود ہیں، ان کے نشانات موجود ہیں، لیکن دل ہے کہ وہاں سے اچاٹ ہے، عبادات میں دل لگتا نہیں، دعاؤں میں دل لگتا نہیں۔ تو ایک عجیب سی پریشانی لاحق ہوئی اور اپنے آپ کو سوچنے لگے کہ میں تو بڑا عبادت گزار، عبادتوں میں دل لگانے والا، اور عبادتوں میں میرا دل لگتا بھی ہے، اتنی مقدس جگہ پر میں موجود ہوں، اس کے باوجود میرا عبادتوں میں دل لگتا کیوں نہیں؟ تو کچھ دنوں تک تو یوں ہی سوچتے رہے کہ شاید نئی جگہ ہے اس وجہ سے عبادتوں میں دل لگتا نہیں، لیکن یوں ہی کرتے کرتے ایک ہفتہ گزر گیا، لیکن اس مقدس مقامات میں ہونے کے باوجود عبادتوں کی طرف دل راغب نہیں ہوتا۔ تو پھر اب غور کرنے لگے کہ شاید کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے، اس معاملے کی وجہ سے میں عبادت کی لذت سے محروم کر دیا گیا ہوں۔ تو اپنے رب سے دعا کرتے رہے کہ یا اللہ، میں نے تو غور و فکر کیا لیکن مجھے کوئی بات سمجھ نہ آئی، یا اللہ اگر میرے اعمال میں کسی طرح کی کوئی خرابی لاحق ہو گئی مجھے مطلع فرما دے تاکہ میں اپنی اصلاح کر لوں۔ تو کہتے ہیں کہ مسجد اقصی کی ایک جانب وہ رات عشاء کی نماز پڑھ کر سوئے، تو کہتے ہیں کہ خواب میں ہی انہوں نے دیکھا کہ دو آنے والے آئے، وہ فرشتے تھے، ایک سر کے پاس کھڑا ہو گیا اور ایک پاؤں کے پاس، اور دونوں آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ ایک کہنے لگا تم جانتے ہو یہ جو سو رہے ہیں کون ہے؟ تو دوسرے نے کہا ہاں یہ خراسان کے عظیم بزرگ ہیں ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ۔ دوسرے نے کہا تم جانتے ہو کہ ان کے اعمال کیسے؟ تو پھر اس نے کہا کہ ہاں ان کے اعمال تو روز آسمان کی جانب چڑھتے ہیں اور یہ بڑے مقرب بارگاہ ہیں اور ان کے اعمال بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن ابھی چند دنوں سے ان کے اعمال آسمان کی طرف نہیں چل رہے، چند دنوں سے ان کے دل سے عبادتوں کی لذت نکال دی گئی ہے۔ تو پھر دوسرے نے پوچھا، پہلے نے پوچھا دوسرے سے آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو پھر دوسرے نے کہا اس کی وجہ یہ ہے، یہ مدینہ طیبہ گئے، وہاں سے کچھ کھجوریں لیں اور کھجوریں لیتے ہوئے ایک کھجور نیچے گر گئی، یہ اصل میں دکاندار کی تھی، یہ سمجھے کہ یہ میری کھجور گری ہے، یہ اٹھا کر رکھ لی، انہوں نے اٹھا کر رکھ لیا اور وہی دوسرے کی کھجور بغیر اجازت کے کھا لی۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ایک ہفتہ ہو گیا ان کے اعمال آسمان کی طرف نہیں چل رہے، اور اس ایک بغیر اجازت کھجور کھا لینے کی وجہ سے ان کے اعمال کی روحانیت ختم ہو گئی، عمل کی چاشنی ختم ہو گئی، عمل کی مٹھاس ختم ہو گئی، دعاؤں کی لذت ختم ہو گئی، دعاؤں کا استجاب ختم ہو گیا۔ چونکے اٹھے تو سمجھ گئے کہ اللہ نے مجھے بتا دی کہ میرے اعمال میں یہ روحانیت اور نورانیت میرے اعمال سے کیسے کیوں کر ختم ہو گئی۔ اسی لمحے وہاں سے سواری لی، اور اس دور کی طرح تو دور نہیں تھا نا، اسی لمحے وہاں سے سواری لی اور کئی ہفتوں کی مسافت طے کرنے کے بعد وہاں پہنچے، مسجد اقصی مدینہ طیبہ پہنچے۔ وہاں پہنچنے کے بعد دکان دیکھنے لگے، تو جس دکان پر وہ آخری بار آئے تھے، ظاہر ہے کہ زیادہ لمبا عرصہ تو تھا نہیں، تو وہ پہچان گئے۔ وہاں گئے تو دیکھا کہ جس سے انہوں نے وہ کھجوریں لی تھی وہ بندہ نہیں ہے، ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس سے پوچھا کہ اس دکان میں ایک ہفتہ قبل
تو کوئی دوسرا ہوتا تھا، اب کوئی دوسرا ہے، اس کی کیا وجہ؟ اب آپ بیٹھے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ اس نے کہا وہ میرے والد تھے، 1 ہفتہ قبل ان کا انتقال ہو گیا، تو اب ان کا کاروبار میں سنبھالتا ہوں، ان کی دکان میں سنبھالتا ہوں۔ تو کہا کہ مجھے ان سے ایک کام تھا، بغیر اجازت کے میں نے ان کی ایک کھجور کھا لی تھی، جس کی وجہ سے آج 1 ہفتے سے میرے اعمال میں لذت ختم ہو گئی ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ان سے کھجوروں کی معافی لے لوں، تو اب تو وہ ہے نہیں، لہذا اب میں چاہتا ہوں کہ ان کی جگہ آپ معافی دے دیں، مجھے معاف کر دیں، یا اس 1 کھجور کی قیمت مجھ سے لے لیں۔ تو لڑکا بھی ہوشیار تھا، دیندار تھا، اس نے کہا دیکھیں جب تک وہ تھے اس 1 کھجور کے وہ کل مالک تھے، اب وہ نہیں ہیں تو وہ 1 کھجور بھی ورثے میں تقسیم ہو گئی، میری والدہ ہے، میری بہن ہے اور میں ہوں، جب ان کا ورثہ تقسیم ہوا تو سب میں تقسیم ہوا ہے نا، تو اس 1 کھجور کا حق میری والدہ کو بھی تھا، میری بہن کو بھی تھا، میرے بھائی کو بھی تھا اور مجھے بھی تھا، تو میں اپنا حق معاف کرتا ہوں، باقی اور حقوق معاف کرنے کے لیے میں اپنے گھر لے جاتا ہوں۔ تو کہتے ہیں ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ اس 1 کھجور کا حق معاف کروانے کے لیے ان کے گھر گئے، ان کے بچوں کے سامنے، اہلیہ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے اور کہنے لگے کہ اللہ کی عزت کی قسم، اللہ کی رضا کے لیے 1 کھجور کا حق معاف کر دو تاکہ میری عبادتوں کی لذت آ جائے۔ ان کی اہلیہ نے معاف کیا، بیٹی نے معاف کیا، بیٹے نے معاف کیا، اب جب عبادت کرتے ہیں تو پہلے سے بہتر لذت محسوس کرتے ہیں، اب جب دعا کرتے ہیں تو دعاؤں میں لذت محسوس ہوتی ہے۔ ایک وقت تھا کہ 2 رکعت نماز پڑھنا مشکل ہو گیا، اب جب نماز میں کھڑے ہوتے، عشاء میں کھڑے ہوئے تو فجر میں کھڑے ہوئے تو عشاء، یہ حال ہو گیا۔ تو پھر حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے بعد میں اپنے مریدین سے فرمایا کہ اگر میں غور و فکر نہ کرتا تو یوں ہی میری زندگی ختم ہو جاتی، مجھے عبادتوں کی لذت نہیں ملتی، میں نے غور و فکر کی، اپنے رب سے دعا کی تو رب نے مجھے بتا دیا کہ غلطی کہاں ہوئی ہے۔ تو بس میرا پیغام یہی ہے، اب تو وقت ختم ہو گیا نا، یہ جمعۃ الوداع ہے، اور اس کے بعد اب دوسرا جمعہ آئے گا تو یہ نورانیت نہیں ہوگی، یہ روحانیت نہیں ہوگی، وہ ماہ رمضان کا سماں نہیں ہوگا۔ تو بس میرا پیغام یہی ہے، جنہوں نے عبادت کر لیے وہ غور کریں کہ وہ اس سے زیادہ کر سکتے تھے کہ نہیں، اگر وہ کر سکتے تھے تو انہوں نے کیوں نہ کیا، اس بات پر غور کریں، اور اپنے رب سے وعدہ کریں کہ زندگی رہی، آئندہ سال اگر آیا تو اس سال میں نے جیسے عبادت کی ہے اس سے بڑھ کے عبادت کرنے کی کوشش کروں گا، اور جو اس مہینے میں بھی مسجدوں سے غافل رہے، مسجدوں کو ویران کرنے کا سبب بنے، بازاروں کو آباد کرنے کا سبب بنے، مسجد آنے کے لیے وقت نہ ملا، بازار جانے کے لیے پورا دن رہا، نمازوں کا اہتمام نہ کیا، روزہ نہ رکھ سکے، تراویح کی نماز نہ پڑھ سکے، وہ اپنے آپ کو روئیں اور غور کریں کہ اور لوگ یہ عمل کر سکے تم کیوں نہ کر سکے۔ غور کرو، اور جب غور کرنے کے بعد اپنی ندامت محسوس ہو تو پھر اپنے رب سے وعدہ کرو کہ یا اللہ جتنے روزے میرے قضا ہوئے اس پورے سال کے اندر میں ادا کرنے کی کوشش کروں گا، جتنی نمازیں قضا ہوئی ادا کرنے کی کوشش کروں گا، آئندہ سال میں اس طرح سے غفلت میں ماہ رمضان نہیں گزاروں گا۔ اور پھر دوسرا غور یہ کرے کہ اس کی ذات میں، اس کے معمولات میں ایسا کون سا عمل ہے جس کی نحوست سے وہ یہ سارے اعمال نہ کر سکا، اور لوگ کر پائے وہ کیوں نہ کر پایا۔ جب وہ غور کرے گا نا تب ہی وہ اس نتیجے تک پہنچے گا۔ غور و فکر انسان کو نیک اعمال کی جانب دھکیلتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے۔
جب غور فکر کرے گا تبھی وہ اپنے اعمال کی اصلاح کر پائے گا، اور اگر غور فکر نہ کرے تو جیسی زندگی گزر رہی ہے ایسی ہی گزرے گی، یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی بدتر گزرے۔ تو اپنے آپ کو غور فکر کا پابند بنائیں، اور ماہ رمضان کا جو اکرام کر سکے وہ مبارکباد کے مستحق ہے، جو ماہ رمضان کا اکرام نہ کر سکے وہ مبارکباد کے مستحق نہیں، رب کی جانب سے ڈانٹ کے مستحق ہے۔ ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں بھی عمل کی توفیق دے، ان کے اعمال کی اصلاح کرے، اور جنہوں نے ماہ رمضان میں صحیح طور پر اچھے اعمال کیے ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے اعمال میں مزید گنجائش عطا فرمائے، مزید ان کے اعمال میں استقامت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔